السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی الحمدللہ، آج کا ہمارا لیکچر ہوگا حروف حافیہ، حروف طرفیہ، حروف نطعیہ اور حروف لسویہ پر۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں سیکھا تھا حروف حلقی کے بارے میں، حروف لہاتیہ کے بارے میں اور حروف شجریہ کے بارے میں۔ تو آج کا لیکچر ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں حروف حافیہ سے۔ بیسیکلی حافہ کہتے ہیں زبان کے کنارے کو۔ حافہ لسان سے ادا ہونے کی وجہ سے ان حروف کو حروف حافیہ کہتے ہیں۔ ان کی تعداد ہمارے پاس 1 ہے۔ چلیں ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں۔ اب دیکھیں زبان کی کروٹ جب بائیں یا دائیں طرف کسی بھی سائڈ سے اوپر والی 5 داڑوں سے لگے تو اسے ہم ضاد کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈائیگرام میں آپ کو واضح ہو رہا ہے۔ آپ نے دائیں طرف سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، اس کو بائیں طرف سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، یا پھر آپ ان کو دونوں طرف سے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح آپ کو آسانی لگے آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں۔ چلیں مل کر اس کی مشق کرتے ہیں۔ ضاد، ضاد، ضاد۔ جی تو اب ہم دیکھتے ہیں حروف طرفیہ کے بارے میں۔ طرف کسے کہتے ہیں؟ بیسیکلی ان کو حروف زلقیہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نوک زبان کی نوک کو زلق کہنے کی وجہ سے یہ حروف جو ہے زلق سے ادا ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کو حروف زلقیہ کہتے ہیں۔ ان کی تعداد ہمارے پاس 3 ہے، لام، نون، رو۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم ان کا مخرج دیکھتے ہیں، لام کا، نون کا اور رو کا باری باری۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لام کو۔ تو ہماری زبان کے موٹے کنارے بھی ہیں اور پتلے کنارے بھی ہیں۔ سائڈوں پر اس کے موٹے کنارے ہیں اور آگے اس کے پتلے کنارے ہیں۔ تو جب زبان کے پتلے اور موٹے کنارے سامنے والے 6 دانتوں اور 2 داڑوں کے دائیں یا بائیں جانب مسوڑوں سے لگیں تو اس سے لام ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ہم ان کا مخرج دیکھتے ہیں، پھر ہم ان کی پریکٹس کریں گے۔ تو لام میں دونوں کنارے استعمال ہوتے ہیں، پتلے اور موٹے۔ اس میں 6 دانت اور 2 داڑیں۔ لیکن جب ہم نون کی طرف بڑھتے ہیں تو نون میں جسٹ پتلے کنارے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پتلے کنارے سامنے والے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگتے ہیں تو اسے ہم پڑھتے ہیں نون۔ ٹھیک ہے، لام اور نون کا مخرج دیکھا ہم نے۔ اب ہم بڑھتے ہیں را کی طرف۔ را میں کیا ہوتا ہے، جب زبان کے پتلے کنارے اپنی پشت کے ساتھ سامنے والے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگتے ہیں تو اس سے را کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے تینوں کا مخرج دیکھا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کی پریکٹس کی طرف۔ چلیں مل کر مشق کرتے ہیں۔ لام، نون، را، لام، نون، را، لام، نون، را۔ جی الحمدللہ ہم نے حروف طرفیہ کی پریکٹس کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں حروف نطعیہ کی طرف۔ اچھا جی، نطع کسے کہتے ہیں؟ بیسیکلی نطع جو ہوتا ہے عربی زبان میں اوپر کے تالو کا غیر ہموار حصہ، یعنی کہ دیکھیں سامنے دانت ہیں، پیچھے تالو ہے، اس کے درمیان کھردری سی جگہ ہے جس کو ہم نطع کہتے ہیں۔ تو یہ حروف نطع سے ادا ہونے کی وجہ سے حروف نطعیہ کہلاتے ہیں۔ ان کی تعداد 3 ہے، تا، دال، طو۔ چلیں اس کا مخرج دیکھتے ہیں۔ زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگتی ہے تو وہاں سے ادا ہوتے ہیں تا، دال، طو۔ چلیں اب ہم اس کو مشق کرتے ہیں۔ تا، دال، طو، تا، دال، طو۔
تا دال طو. جی تو الحمدللہ ہم نے حروف نطعیہ کو پریکٹس کیا. اب ہم بڑھتے ہیں حروف لسویہ کی طرف. بیسیکلی لسا کہتے ہیں زبان کے مسوڑے کو. عربی زبان میں جو دانتوں کے مسوڑے ہوتے ہیں ان کو لسا کہتے ہیں. تو جو حروف مسوڑے کے قریب سے نکلتے ہیں ان کو ہم حروف لسویہ کہتے ہیں. تو یہ حروف لسویہ جو ہیں مسوڑے کے قریب سے نکلنے کی وجہ سے حروف لسویہ کہلاتے ہیں. ان کی تعداد 3 ہے: سا، ذال، غو. جی اب ہم ان کا مخرج دیکھتے ہیں. دیکھیے آپ کے سامنے ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے. تو مخرج اس کا بہت سمپل سا ہے. زبان کا کنارہ، زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کے کناروں سے جب لگتی ہے تو وہاں سے حروف لسویہ ادا ہوتے ہیں. چلیں اس کو ہم مل کر مشق کرتے ہیں. سا، ذال، غو. اچھا آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ حروف لسویہ میں سیٹی کی آواز نہ آئے. ٹھیک ہے؟ اس کو سا، زال، زو ہم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ اس کو ہم پڑھیں گے سا، زال، غو. اچھا تو یہ نرمی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں. چلیں مل کر ہم اس کی مشق کرتے ہیں. سا، زال، غو. سا، زال، غو. سا، زال، غو. جی تو الحمدللہ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا. امید ہے آپ نے اچھے سے اس کو سیکھا اور سمجھا ہوگا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.